اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین، ذرا لمحہ بھر کے لیے سوچئے اور تصور کیجئے، وہ ہستی جس کی آمد سے صحرائے عرب منور ہو گیا، وہ ہستی جس نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں داخل کیا۔ مدینہ کی فضاؤں پر ایک غیر معمولی سکوت ہے، ہر دل میں بے چینی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری دن بدن بڑھ رہی ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد بخار اور تکلیف نے شدت اختیار کی، کبھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام، کبھی کسی اور ام المومنین کے پاس، آخر کار اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا۔ کبھی سہارا لے کر مسجد تشریف لاتے، کبھی کمزوری کے باوجود کھڑے ہو کر نصیحت فرماتے۔ ایک دن فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یعنی آخری وقت تک بھی امت کو توحید کا سبق دینا نہ بھولے۔ مرض بڑھ گیا تو حکم دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ناظرین، یہ اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت کس کے سپرد ہوگی۔ وفات سے کچھ دن پہلے کا منظر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صحابہ صفوں میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں، لبوں پر مسکراہٹ آئی، گویا امت کو آخری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ مسکراہٹ آج بھی مومن کو رلا دیتی ہے۔ پھر وہ دن آیا، پیر کا دن، 12 ربیع الاول، لبوں پر آخری الفاظ تھے، بالرفیق الاعلیٰ، نہیں، اب میں اپنے رب اعلیٰ رفیق سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور یوں دنیا کا سب سے روشن چراغ ظاہری طور پر بجھ گیا، لیکن ان کی تعلیمات قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سونت لی اور کہا، جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندہ تھے تو بھی پاک تھے اور وفات پا گئے تو بھی پاک ہیں۔ پھر باہر آ کر فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ناظرین، یہ آیت بجلی کی طرح صحابہ کے دلوں پر گری، حقیقت آشکار ہو گئی اور امت کو پیغام مل گیا کہ اب یہ دین امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ وقت سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن ساتھ ہی سب سے بڑا پیغام بھی، کہ اب دین کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے، سنت کو اپنانا ہمارا فرض ہے، اور دنیا کو وہی پیغام پہنچانا ہمارا فرض ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ان کی سنت کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والا بنا، اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں رفاقت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔